آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، میرے سمیت ہر بندہ صحت مند تندرست نظر آ رہا ہے، اچھی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، اچھا لباس، اچھی ٹوپی، اچھے پنے، اچھے جوتے، کھا پی کے یہاں بیٹھے ہیں۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنی صفائی کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو دوائی بھی لے سکتے ہیں، اپنی گرمی سردی کے کپڑوں کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت انسان تجھ پر ایسا گزرا ہے محتاجی اور کمزوری کا کہ اس وقت میں نہ تو اپنے کپڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، نہ تو اپنی بیماری کے لیے دوائی کا انتظام کر سکتا تھا، یہاں تک کہ تو پیشاب بھی اپنے جسم پر کرتا تھا، نجاست کا تجھے علم نہیں تھا، اور محتاجی اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ تیری گردن بھی تیرے سر کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس وقت ایک ہستی تھی جو تیرا ماتھا بھی چوما کرتی تھی اور تیرے زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ اس ہستی کو ماں کہتے ہیں، اس ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں کوئی عام چیز نہیں ہوتی، ایک ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ بڑی قیمتی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کرو گے۔ دیکھو آج کس بندے کا من نہیں چاہتا، کس کی جستجو اور طلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، کعبہ کو جا کر دیکھے۔ کون بندہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کعبہ بھی ان کے گھر میں موجود ہے اور جنت بھی ان کے گھر میں، جنت بھی ان کے گھر میں موجود ہے۔ سورہ لقمان سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انشکر لی والدیک، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس سے پچھلی آیت اگر پڑھی جائے نا تو اس میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لا ظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے اور اس میں شک کی کوئی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو، اور کس کا شکریہ ادا کرو؟ والدین کا۔ دیکھیں ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی چیز کی نسبت بیک وقت اللہ کی طرف ہو اور کسی بھی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اسی چیز کی نسبت کسی دوسرے شخص کی طرف یا کسی بھی مخلوق کی طرف کا کی جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ شکر ہے، لفظ ایک ہے شکر، وہی رب کے لیے بولا گیا، وہی والدین کے لیے بولا گیا۔ دیکھیں دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عقائد کو درست کریں۔ جہاں پر والدین کی عظمت اور شان کو اللہ نے بیان کیا ہے وہاں دیکھیے نا عقیدے کی کتنی خوبصورت بات موجود ہے۔ ایک ہی لفظ شکر ہے، وہ اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی کہ فرمایا کہ میرا شکر، یہ خود رب قرآن میں فرمایا، اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ دراصل بات یہ ہے کہ شکر جو ہے نا، یہ جب اس شکر کی نسبت رب کی طرف ہوتی ہے معنی اور ہوتا ہے، جب شکر کی نسبت ماں باپ کی طرف ہوتی ہے تو معنی اور ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی بچے کی پرورش کرتے ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کر کے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی نہیں دیتے بلکہ رب انہیں عطا کرتا ہے تو وہ دیتے ہیں۔ جب والدین کا شکریہ ادا کیا جائے گا تو یہ مجازی حیثیت رکھتا ہے، اور اب تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کن کہے فیکون، کائنات کی ہر چیز مارے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ جو چیز اپنی مخلوق کو دیتا ہے وہ خود کی ایجاد کردہ دیتا ہے، جب اس کا شکر ادا کیا جائے گا تو یہ شکر حقیقی کہلائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکریہ ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا جس ہستی کا شکر ادا کرنے کا کہا وہ تمہاری ماں اور باپ۔ میں اپنی ماں اور باپ کا شکریہ ادا کروں۔ نہ صرف یہاں پر یہ ارشاد فرمایا بلکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے سامنے صرف جھکو، اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ نے قرآن میں پہلے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ کیا کرو؟ اپنے والدین سے اس نے سلوک کرو۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور سے ریز ہوتا ہے،
لیکن اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے ناراض ہے، تو کیا اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ لیکن ہمارے اسٹیج سے عموماً ماں کی شان بیان ہوتی ہے، باپ کی شان بیان نہیں ہوتی. جہاں پر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں پر یہ بھی آئی الوالد اوسط ابواب الجنہ. یہ جو والد ہے نا، یہ جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، مین دروازہ ہے. اور اس دروازے کے بارے میں کبھی پڑھیں، یہ وہ جنت کا گیٹ والد کو کہا گیا ہے کہ ہر جنتی کی تمنا ہوگی کہ مجھے اس گیٹ سے داخل کیا جائے. یہ جو بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی خدمت کریں. یہ خدمت آپ کو یہ مقام عطا کر دیتی ہے کہ جہاں جس دروازے سے جنت میں جانے کے لیے ہر ایک بندے کے دل کی تمنا ہوتی ہے، جب آپ والد کی خدمت کریں گے، والد کو راضی کریں گے، تو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ تمہیں اس دروازے سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. دیکھیے میں نے آپ کو بات بتائی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا حکم اس لیے فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. یعنی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر والدین راضی ہوتے ہیں تو رب بھی راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو رب بھی ناراض ہوتا ہے. بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ماں باپ اس سے ناراض ہو، تو یہ بات میں حدیث کی برکت سے بتا رہا ہوں کہ اس کی ساری نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں. اس لیے عبادت بھی ضروری ہے، اور عبادت کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ تمہارے والدین بھی تم پر راضی ہو، ان کی فرما بردار بن جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناءکم، تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ تمہاری موتی و فرما بردار بن جائیں. اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی. میری طرف توجہ رکھیے گا. میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسی حدیث کا اگلا حصہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا افو تعف نساؤکم، خود کا کردار اچھا رکھو، گھر کی عورتوں کا کردار بھی اچھا رہے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا میرے گھر کی خواتین محفوظ رہے، تو حدیث پاک میں حضور نے اس کا سلوشن عطا فرما دیا. فرمایا خود کا کردار اچھا رکھو، تمہارے جذبات جو ہیں، خیالات، یہ پاکیزہ ہونے چاہیے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں عفت اور پاک دامنی کا حصار عطا فرمائے. تمہارے گھر کا کردار اچھا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو دوستان